बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की बीवी बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन फाइल की है कि उन्हें जेल में शोहर की तरह बेहतर सहूलतें फराहम की जाएं। तो बुशरा बीबी की क्या ये पटिशन मंजूर हो जाएगी या खारिज होगी, और बुशरा बीबी ने अपनी इस पटिशन में कौन सी बड़ी टेक्निकल गलती की है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कराची में कार को टक्कर मारने वाले ट्राला ड्राइवर की और फायरिंग करने वाली खातून की जमानत मंजूर हो चुकी है। इस में पुलिस ने कौन सी बड़ी गलती की है कि इन दोनों बंदों की एक ही दिन के अंदर जमानत मंजूर हो गई, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार सहाफ़ी फरहान मलक की जमानत मंजूर हो गई है और वो जेल से रिहा हो चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा दुनिया के ताकतवर और कमजोर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त जारी हो चुकी है, इसमें पाकिस्तान का नंबर कौन सा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की बात करेंगे। आपको मालूम है कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड में सजा का सामना है, जिसमें इमरान खान साहब को 14 साल कैद बामुशक्कत और 7 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, और इसके साथ साथ बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। तो अदालत के अंदर से ही बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया और तकरीबन 3 माह से जायद का वक्त गुजर चुका है कि बुशरा बीबी इस वक्त अडाला जेल में मौजूद हैं, और तकरीबन 3 माह से जायद का वक्त गुजरने के बाद अब उन्हें ये याद आया कि जेल में उन्हें जो सहूलियात दी जा रही हैं वो नाकाफी हैं और बेहतर और मुनासिब नहीं हैं, और उन्होंने एक पटिशन अपने वकला के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की कि उनके खामद यानी कि इमरान खान साहब को जिस तरह की सहूलियात जेल में मुहैया की जा रही हैं उसी तरह की सहूलियात उन्हें भी जेल में मुहैया की जाएं। इस हवाले से खबर यह है कि बुशरा बीबी के वकला की जनब से दायर दरखास्त में वफाक सुप्रीडेंट अडाला जेल और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार की जनब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि वो बतौर खातून अव्वल वज़ीर आज़म हाउस में मुकीम रही हैं। अपने बेहतर मेयार ज़िंदगी की वजह से वो कानून के मुताबिक बेहतर सहूलतों की हकदार हैं। बुशरा बीबी के वकला की दायर करदा दरखास्तों में कहा गया है कि बेहतर सहूलतों की फराहमी के लिए जेल हुकाम को दरखास्त दी, लेकिन सुप्रीडेंट अडाला जेल ने दरखास्त पर कान नहीं धरे। इमरान खान की अहलिया के वकला ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि उनके शोहर इमरान खान को उसी जेल में बेहतर सहूलतों का हकदार करार दिया गया है, लिहाजा उन्हें भी अपने शोहर जैसी सहूलतें फराहम की जाएं। अच्छा, इसमें इन्होंने एक बहुत बड़ी टेक्निकल गलती की है, चलिए उस पर तो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि इन्हें ये पिटीशन अगर वो दायर करना चाहती थी तो बहुत पहले फाइल करनी चाहिए थी, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा का टाइम गुजर गया, इन्होंने ये पिटीशन पहले फाइल नहीं की। अब दूसरी बात यह है कि जो सहूलियात इमरान खान साहब को दी गई हैं, क्या बुशरा बीबी बतौर बीवी उसकी अहल हैं? तो कानूनी तौर पर वो इसकी अहल नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रह चुके हैं, लेकिन बुशरा बीबी का स्टेटस खतून अव्वल का तो हो सकता है, लेकिन बतौर प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। तो जो सहूलियात इमरान खान साहब को दी जा रही हैं उसकी बुशरा बीबी किसी भी सूरत में हकदार नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूं कि जो पिटीशन फाइल की गई है वो गलत तौर पर फाइल की गई है और ये अल्टीमेटली पिटीशन खारिज हो जाएगी। अच्छा, यहां एक टेक्निकल गलती की मैं बात कर रहा था कि बुशरा बीबी ने अपनी पिटीशन में ये लिखा कि जिस तरह की बेहतर सहूलियात इमरान खान साहब को जेल के अंदर मुहैया की जा रही हैं उसी तरह की सहूलियात मुझे भी मुहैया की जाएं। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात के ऊपर तो काफी शोर शराबा कर चुके हैं कि वहां पर उन्हें मुनासिब सहूलियात नहीं दी जा रही, जो कि एक साबका प्राइम मिनिस्टर को दी जानी चाहिए, उस तरह की सहूलियात नहीं दी जा रही। मतलब कि उन्हें तकरीबन ना होने के बराबर सहूलियात दी जा रही हैं। उनको अखबार नहीं दिया जा रहा, उनको टीवी नहीं दिया जा रहा, उनको किताबें नहीं दी जा रही, और उनके ऊपर सख्तियां की जा रही हैं। मुलाकातें उनकी प्रॉपर तरीके से नहीं करवाई जा रही, उनको खाना मुनासिब नहीं दिया जा रहा, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें जेल की चक्की के अंदर बंद रखा गया है और वहां पर रखा गया जहां सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है, और खाने के हवाले से यह कहा गया कि उन्हें बासी खाना दिया जाता है वगैरह वगैरह। अब जबकि आप एक तरफ ये मौकफ ले रही हैं कि इमरान खान साहब जैसी उन्हें सहूलियात मुहैया की जाएं, और उसके साथ साथ आपका मौकफ ये भी है कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर मुनासिब सहूलियात नहीं दी जा रही, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ और इमरान खान साहब का मौकफ यही है कि उनके साथ मुनासिब सलूक नहीं किया जा रहा, जो कि एक साबका प्राइम मिनिस्टर के साथ सलूक होना चाहिए, और जिस तरह से उन्हें सहूलियत दी जानी चाहिए उस तरह की सहूलियत उन्हें नहीं दी जा रही।
تو یہ ایک بہت بڑا کنٹراڈکشن ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سہولیات انہیں مناسب طور پر نہیں دی جا رہی اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی سہولیات عمران خان صاحب کو دی جا رہی ہیں بالکل اسی طرح کی سہولیات انہیں دی جائیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکلی یہ پٹیشن غلط ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ پٹیشن ان کی خارج ہو جائے گی. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 2 دن پہلے کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک خاتون گاڑی چلا رہی تھی کہ ایک ٹرالا ڈرائیور نے غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کراس کرنے کی کوشش کی اور ٹرالا اس کی گاڑی کو ٹکرا گیا اور گاڑی ڈیمیج ہو گئی. تو خاتون نے گاڑی سے باہر نکل کر اپنا پسٹل بھی ساتھ نکال لیا اور گاڑی کے ڈرائیور کے اوپر اس نے اپنے 9mm پسٹل کے ساتھ فائرنگ کرنی شروع کر دی. تو پولیس نے ان دونوں کے خلاف یعنی کہ ٹرالے ڈرائیور کے خلاف اور اس خاتون کے خلاف ایک ہی FIR کا اندراج کر دیا اور کہا کہ ان دونوں نے ہی غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے اور FIR کے اندر 2-3 مختلف قسم کی دفعات لگا دیں. ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیوی کی وجہ سے ایک غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا، سیکشن 279 پاکستان پینل کوڈ. تو اس کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ قابل ضمانت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس خاتون کے خلاف ایک دفعہ کا اندراج کر دیا 337G پاکستان پینل کوڈ کے تحت، وہ بھی قابل ضمانت تھی. تو میں نے کہا تھا کہ جو FIR کی گئی ہے وہ ایک بات تو یہ ہے کہ صحیح طرح سے نہیں کی گئی، مطلب کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ اوفینس ایک نہیں تھا، یہ 2 اوفینسز تھے. ایک اس ٹرالا ڈرائیور نے جو کیا، ایک وہ اوفینس تھا، اس کے خلاف سیپریٹ FIR کا اندراج ہونا چاہیے تھا، اور ایک جو اس خاتون نے اپنے پسٹل سے فائرنگ کی تو اس کے خلاف الگ سے ایک 324 یعنی کہ اقدام قتل کی FIR کا اندراج ہونا چاہیے تھا. لیکن پولیس نے ایک تو یہاں پر ٹیکنیکل غلطی یہ کی کہ ان دونوں کے خلاف ایک ہی FIR کا اندراج کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ FIR کے اوپر جو دفعات لگائی گئی وہ قابل ضمانت تھی. میں نے کہا تھا کہ ان دفعات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسے ہی انہیں مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو فوری طور پر ان کی ضمانت منظور ہو جائے گی. تو آج بہرحال اس ٹرالا ڈرائیور کی اور اس خاتون کی اس FIR میں ضمانت منظور ہو چکی ہے اور عدالت نے انہیں رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غلط طریقے سے ڈرائیونگ کرنا یا غلط طریقے سے اوورٹیک کرنا، قانون کے اندر اگر اس کی سزا کو دیکھیں تو وہ بہت کم ہے. یعنی کہ 279 اس کی کیا سزا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ قابل ضمانت ہے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون میں تھوڑی سی پارلیمنٹ کے ذریعے سے تبدیلی کر کے ترمیم کر کے اس کی سزا کو بڑھانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جہاں پر یہ قابل ضمانت ہے اس کو ناقابل ضمانت بنانا چاہیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئے دن خاص طور پر کراچی میں یہ ٹرالے والے جس طرح سے ڈرائیو کرتے ہیں، آئے دن لوگوں کو اپنی گاڑیوں کے نیچے کچل دیتے ہیں، بہت ساری اموات ہو رہی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے اور سزا کو بڑھانا چاہیے. یہ جو اوفینسز قابل ضمانت ہیں ان کو تبدیل کر کے ناقابل ضمانت جرائم میں کنورٹ کرنا چاہیے. اچھا، پولیس نے یہاں پر ایک اور غلطی بھی کی ہے کہ اس خاتون سے جو پسٹل برآمد ہوا تھا اس خاتون کے پاس جعفر آباد بلوچستان کا لائسنس تھا، وہ بھی صرف بلوچستان کی حد تک، مطلب کہ وہ آل پاکستان نہیں تھا. وہ خاتون اسے سندھ میں لے کر گھوم رہی ہے، حالانکہ سندھ میں وہ اپنے ویپن کو ساتھ لے کر نہیں گھوم سکتی کیونکہ وہ ویپن آل پاکستان نہیں ہے. تو پولیس کو چاہیے تھا کہ غلط طور پر ویپن اپنے پاس رکھنے کی وجہ سے اس کے خلاف ایک الگ سے 13-20-65 کی FIR کا اندراج ہونا چاہیے تھا، جو کہ پولیس نے ایسا نہیں کیا. اور اس کے لائسنس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک تو صرف بلوچستان کی حد تک تھا، آل پاکستان نہیں تھا، اور دوسرے نمبر پہ وہ ویسے بھی ایکسپائر ہو چکا تھا. تو پولیس کو چاہیے تھا کہ ایک الگ سے FIR کا اندراج کرتے. لیکن چلیں، پولیس کی غفلت، ایک تو اس ٹرالا ڈرائیور کی غفلت کہ اس نے غلط طریقے سے اوورٹیک کیا اور گاڑی کو ڈیمیج کیا اور نقصان کا باعث بنا، اور ایک اس خاتون نے غلط کیا کہ اس نے فائرنگ کرنی شروع کر دی، اور ایک پولیس والوں نے غلط کیا کہ انہوں نے غلط طور پر FIR کا اندراج کر دیا. اور ایک قانون میں یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ اس کی سزا بہت کم ہے اور یہ قابل ضمانت ہے، اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. اچھا، جس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ پیکا ایکٹ کے تحت صحافی فرحان ملک کو گرفتار کیا گیا تھا. پہلے ان کے خلاف ایک مقدمہ بنایا گیا، تو اس کے ساتھ ہی مین وائل ان کے خلاف ایک دوسرا مقدمہ بھی بنا دیا گیا. تو اب دونوں مقدمات میں ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے اور عدالت نے انہیں 1 لاکھ روپے کے مچلکے عدالت میں جمع کروانے کا حکم دیا. تو بہرحال آج ان کی دونوں کیسز میں ضمانت بھی منظور ہو چکی ہے اور مچلکے بھی عدالت میں جمع کروائے جا چکے ہیں اور ان کی رہائی بھی
ہو چکی ہے۔ اچھا جی، اب بات کریں گے کہ دنیا کے طاقتور ترین اور کمزور ترین پاسپورٹ کی فہرست جاری کی جا چکی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا نمبر کون سا آتا ہے۔ اس حوالے سے نوماڈ کیپٹلسٹ کی جانب سے سال 2025 کے لیے جاری کردہ نئی فہرست کے مطابق دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ رکھنے والے ملک کا تعلق یورپ سے ہے، اور یہ اعزاز اس بار آئرلینڈ کو حاصل ہوا ہے۔ دراصل کسی بھی ملک کے پاسپورٹ کو رینکنگ دینے کے لیے 5 عوامل کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جن کی بنیاد پر کسی بھی ملک کے پاسپورٹ کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ ان عوامل میں پہلے نمبر پر ویزا فری سفر 50%، دوسرے نمبر پر شہریوں پر ٹیکس 20%، اور تیسرے نمبر پر اس ملک سے متعلق عوامی تاثرات 10%، دوہری شہریت 10 اور ذاتی آزادی 10% شامل ہے۔ نوماڈ کیپٹلسٹ کی جاری کردہ رپورٹ میں آئرلینڈ 109 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے، جہاں شہری 176 ممالک میں ویزا لیے بغیر سفر کر سکتے ہیں۔ شہریوں پر ٹیکس 30، لوگوں کی رائے اور آزادی کے 50 پوائنٹس شامل ہیں۔ اس فہرست میں 108.50 پوائنٹس کے ساتھ سوئٹزرلینڈ دوسرے، 108.50 پوائنٹس کے ساتھ یونان تیسرے، 108 پوائنٹس کے ساتھ پرتگال چوتھے، اور 107.50 پوائنٹس کے ساتھ مالٹا 5ویں نمبر پر موجود ہے۔ گرین پاسپورٹ کی بات کی جائے تو پاکستان آخری سے 5ویں نمبر پر ہے، یعنی کہ پاکستان کا شمار بدترین پاسپورٹ رکھنے والے ممالک میں ہوتا ہے، جو صرف 32 پوائنٹس کے ساتھ 195ویں نمبر پر موجود ہے۔ پاکستان کے بعد عراق 31.50 پوائنٹس، ایریٹریا 31 پوائنٹس، یمن 30.50 پوائنٹس، اور سب سے کمزور پاسپورٹ افغانستان کا ہے، جو 27 پوائنٹس کے ساتھ 199ویں نمبر پر موجود ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔